حضرت حمزہ شہید ہوئے، پھر فتح مکہ ہوا 8 سال، یہ 8 ہجری کے اندر 3 سے 8 تک کتنا عرصہ بن جاتا ہے؟ 5 سال کے بعد پھر یہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایمان قبول کر لیا تھا اس نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے پہچان لیا کہ تو حمزہ کا قاتل ہے، تو اس نے کہا ہاں میں حمزہ کا قاتل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تیرے صاحب کا جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے معاف ہیں، لیکن تو میرے سامنے نہ اگر تو میرے سامنے آئے گا میرے چچا کے ٹکڑے میرے سامنے آ جاتے ہیں، اس لیے میرے سامنے۔ اچھا 8 9 10 11 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ پوری زندگی یہ صحابی میرے پیغمبر کی نظروں کے سامنے نہیں آیا، پوری زندگی۔ آپ خود اندازہ کریں صحابہ اکرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے ہر وقت۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا نہیں ہے کہ یا رسول اللہ جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا، مجھے سکون نہیں آتا، سمجھے؟ لیکن حضرت واشی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ وہی ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے، لیکن صحابیت کا درجہ حاصل کر لیا تھا، سمجھے؟ 11 ہجری۔ اچھا رویا کرتے تھے دن رات کہ یا اللہ میرے ہاتھوں سے جس طرح تیرا ایک محبوب مارا گیا ہے، انہی ہاتھوں سے اپنا ایک ایسا دشمن بھی مروا دیتا کہ قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو حاصل کر، میں مسکراہٹ کو تبسم کو حاصل کر، رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی یہ دعا قبول کر لی۔ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں پیش آیا۔ جب جنگ ہونی تھی صبح کو یہ غزوہ پیش آنا تھا، یہ جنگ پیش آنی تھی، رات کو مسلح کے اوپر تہجد کے اندر رو رہے ہیں، چیخو پکار کر سسکیاں پڑھ رہے ہیں، یا اللہ یہ مسلمہ کذاب جو ہے یہ میرے ہاتھوں سے قتل ہو گیا۔ صبح ہوئی اس کے سینے کے اوپر چڑھ کے اس کو خنجروں کے ساتھ ختم کر دیا سارا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی یہ دعا قبول فرمائی، دعا وہ قبول ہوگی کہ یا اللہ جس طرح ان ہاتھوں سے اپنا دشمن یہ اپنا محبوب بندہ مارا گیا، میرے ہاتھوں سے شہید ہو گیا، یا اللہ تیرے نبی کو بڑا دکھ اٹھانا پڑا، انہی ہاتھوں سے اپنا کوئی محبوب اپنا کوئی دشمن بندہ مروا دیتا، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم حاصل، تو قیامت کے دن حضور کا تبسم حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دو جو تھے نا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے اوپر وحی اترتی ہے، ٹھیک ہے، او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یا کہے وہ جس نے کہا کہ وحی کی گئی طرف میرے اور نہیں وحی کی جاتی اس کی طرف کچھ بھی، حالانکہ نہیں وحی کی جاتی اس کی طرف کچھ بھی۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور وہ انسان کے جس نے کہا جو کہتا ہے کہ سأنزل ان قریب میں بھی نازل کروں گا مثل اس کے ما انزل اللہ جو اتارا اللہ پاک نے، یعنی میں بھی کتاب بنا سکتا ہوں، میں بھی اس کتاب کے مثل ایک کتاب بنا سکتا ہوں، یہ جو تیرے اوپر وحی اترتی ہے میں بھی کر لیتا ہوں۔ مشرکین مکہ جو تھے نا یہ اسی طرح نظر بن حارث کا خاص کر ذکر آتا ہے روایات کے اندر، یہ کہا کرتا تھا کہ ہم بھی اس قرآن پاک جیسا کلام بنا لیں گے، یہ کون سا کوئی نئی بات ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ ان کے اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں آگے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، یہ تخویف اخروی ہے اور یہ ثمرہ برزخی ہے، آخرت کے عذاب کا ڈراوا بھی ہے اور برزخ کا ثمرہ بھی ہے۔ جب موت آئے گی تمہارا بنے گا کیا پھر، ٹھیک ہے؟ جو تم آج کہہ رہے ہو نا کہ یہ کتاب یہ ہم لے کے آئیں گے، اس کتاب جیسی کتاب، اللہ کے اوپر جھوٹ کر رہے ہیں، شرک حق ہے، سمجھ آئی ہے، میرے اوپر بھی وہی نازل، آج تو دنیا کے اندر کہہ رہے ہو نا جب موت کا وقت آئے گا پھر کیا کرو گے تم، پھر کیا کرو جب تمہارے گلے سے فرشتے آگے پکڑیں گے پھر کیا کرو گے؟ دیکھیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اور اگر دیکھ لے تم اِذِ الظَّالِمُونَ جبکہ ظلم کرنے والے فی غمرات الموت موت کی سختیوں میں ہوں گے، اللہ اکبر، موت کی سختیوں میں ہوں گے، موت کی سختیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مرض الوفات میں بخار چڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک بھی نہیں چبائی جاتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے منہ سے مسواک کو نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں ڈالا کرتی تھی۔ بخار چڑھ گیا، ایک بار افاقہ بھی ہوا، مسجد کے اندر حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں یہ حضرات لے کے آئے تھے غالباً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں گھسیٹ کے مسجد تک آئے تھے، اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے تھے کہ ہائے موت کی سختیاں، ہائے یہ موت کی سختیاں ہیں، ہائے یہ موت کی سختیاں ہیں۔
سمجھے، لیکن انسان نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ نیک بندے کے پاس نیک فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کو درد نہیں ہوتا، سمجھے، لیکن جو گناہ گار ہوتا ہے اس کے پاس پھر عذاب کے فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس کو بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کی روح قبض کی جاتی ہے وہ کس طرح تڑپتا ہے، کس طرح تڑپتا ہے۔ وہ بعض لوگ تو اس طرح ہوتے ہیں، چار پائی کے اوپر جس کو لٹا دیا جائے وہ چار پائی آدھی نیچے تک کراس کر جاتے ہیں، اتنا سخت ہوتا ہے روح کا یہ تکلیف، یہ موت کی سختیاں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، حفاظت فرمائے سب کی موت کی سختیوں کے بعد۔ جبکہ جو ظلم کرنے والے، جبکہ ظلم کیا انہوں نے، ہاں ولو ترا، اور اگر تو دیکھ لے، اذ الظالمون، جبکہ ظلم کرنے والوں کو موت کی سختیوں میں، والملائکۃ باسطو ایدیہم، اور ملائکہ پھیلانے والے ہوں گے اپنے ہاتھوں کو، یعنی ملائکہ روح قبض کرتے ہیں نا، ملائکہ پھیلانے والے ہوں گے اپنے ہاتھوں کو، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روحوں کو، ملائکہ کہیں گے نکالو بے ایمانو اپنی روحوں کو، سمجھ رہی ہے۔ اچھا، اس پہ اشکال ہوتا ہے بڑا زبردست، انسان خود تو اپنی روح نہیں نکال سکتا، کیا خیال ہے؟ نہیں نا نکالتا، فرشتے نکالتے ہیں، تو یہ ملائکہ کیوں کہیں گے نکالو اپنی روح کو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، دنیا کے اندر ہم مثال لیتے ہیں، تھانے دار ہوتا ہے جب کوئی بڑا مجرم تھانے کے اندر چلا جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، تو تھانے دار کو غصہ بھی پھر اتنا ہی ہوتا ہے اس مجرم کے اوپر، اس کی جیب کے اندر ہاتھ بھی ڈالا ہوتا ہے تھانے دار نے، اور ساتھ زبان سے کہتا ہے نکال بدبخت جو بھی ہے جیب کے اندر، سمجھے، حالانکہ خود نکال رہا ہے، ٹھیک ہے، اور منہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ نکال جو کچھ بھی ہے۔ یہ کیوں کہتا ہے؟ بطور تذلیل کے، بطور تیش، غصہ ہوتا ہے اس میں۔ اس لیے ملائکہ جو عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں نا روح نکالنے کے لیے، یہ تذلیل کے طور پہ کہیں گے، غصے کے ساتھ کہیں گے نکال اپنی روح، حالانکہ خود نکال، یہ بطور تذلیل کہیں گے، سمجھے، بطور تذلیل کے نکال اپنی روح۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے عذاب ذلت کا، آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے عذاب ذلت، یہ ثمرہ برزخی ہے، سمجھے، عذاب ذلت کا۔ دیکھو قبر کا عذاب جو ہے وہ بھی برحق ہے، لیکن وہ برزخ ہے، ہماری آنکھوں سے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے ہمیں کیسا عذاب ہے کیسا، وہ عالم برزخ ہے۔ دنیا اور موت کے بعد جو زندگی ہے نا، یہ برزخی زندگی ہے، قبر کے اندر بھی عذاب ہوگا، برزخ میں بھی عذاب ہوگا، لیکن جو اصل عذاب ہوگا وہ آخرت کے اندر اس کے لیے الگ عذاب رکھا جائے گا، سمجھ آ گئی؟ الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تم بدلہ دیا جاؤ گے عذاب ذلت کا، کیوں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ، بسبب اس کے جو تم کہتے تھے اوپر اللہ کے، غیر الحق کی ناحق باتیں، یعنی جھوٹی جھوٹی باتیں کہتے تھے۔ یہ مشرک کا انجام بھی یہی ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے اوپر کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ گھڑتا ہے اللہ کے اوپر، سمجھے، ہر گناہ گار جو اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑتا ہے، سمجھے، جھوٹی باتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، اس کا انجام یہی ہے، سمجھے، جھوٹی باتیں کہتے تھے اللہ پر۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیات سے تستکبرون، تکبر کرتے تھے، اس کی آیات سے کیا کرتے تھے؟ تکبر کیا کرتے تھے، لہذا اب چکھو تم اس سزا۔ جزاک اللہ، آج کے لیے صدق اللہ۔